اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بندے کو خیال آ جاتا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، بعض کا بندے کے دل میں خیال آ جاتا ہے ریاکار کہ فلانا بندہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا کام کرتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے، اور کسی بھی صورت کے اندر آپ کا جو نیک عمل ہے اس میں ہلکا سا بھی خیال آ جائے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو فوراً یہ نیت کر لیں، مالک یہ بندہ بھلے مجھے دیکھ رہا ہے، اس بندے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں عبادت کر رہا ہوں تو تیری ذات کے لیے کر رہا ہوں بس۔ اور سوچے کہ مالک یہ ایک بندہ ہے، بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں ریاکاری سے، اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے مالک یہ تو ایک بندہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، ساری دنیا بھی دیکھے پھر بھی میرا عمل تیرے لیے ہے، ساری دنیا دیکھ لے مالک یہ ایک بندہ مجھے کیا نفع دے گا۔ یہ تیسری بات، یہ سوچے جب بھی خیال آئے ریاکاری کا، یہ سوچے فوراً، یہ سوچے نیت کر لے مالک یہ ایک بندہ کیا پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کر آ جائے تو میرا یہ فائدہ نہیں کر سکتی، مالک میرا فائدہ تو ہی کر سکتا ہے، میرا عمل تیرے لیے، بس یہ سوچ لے انشاءاللہ ریاکاری کیا ہو جائے گی، جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ فوراً ہی یہ نیت کر لے۔ ایک بات یہ کہ نیک عمل کو چھپا کر کرے۔ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیک عمل کو چھپا کر کرے۔ جب نیک عمل کو چھپا کر کرے گا تو انشاءاللہ ریا اور نفس شامل حال نہیں ہوگا، اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا، اور جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو مقبول بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا، منظور بھی ہوگا، اور اس کا دگنا اجر بھی عطا کیا جائے گا۔ حضرت مولا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ ان کا ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی۔ اور یاد رکھ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے نا، وہ دوسرے اعمال کو بھی قبول کروا دیتا ہے، اس کی برکت سے دوسروں کے عمل بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ اخلاص اتنا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی نیت اور ارادہ اس قدر ہوتا ہے کہ چھوٹا عمل ہوتا ہے، وہ چھوٹا عمل دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے اور دوسرے کے عمل کو بھی قبول کروا دیتا ہے۔